السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجینئر عاصم جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اینڈ انفارمیشن۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سب سے اہم شہد ہے۔ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے صحت حاصل کرو، ایک شہد اور دوسری قرآن مجید سے، کیونکہ شہد مادی جسم کے مضر اثرات کو ختم کر کے صحتیاب کرتا ہے اور قرآن مجید روح کو جلا بخشنے والی کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن شہد پیے اس سے کوئی بڑی بیماری تکلیف نہیں ہوگی۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ شہد بہت سی بیماریوں کی کامیاب دوا ہے، مثلا جسم اور خاص طور پر پھیپھڑوں کے لیے قوت بخش ہے، دل کے لیے فرد بخش غذا ہے، کھانسی، دمہ، فالج، لکوا اور سردی سے لاک ہونے والے امراض میں مفید ثابت ہونے کے علاوہ خون صاف کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، لندن میں ہونے والی جدید تحقیق سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ شہد میں صحت کے لیے مضر بیکٹیریا ختم کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے اور اسے چند ایسے بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں جو دواؤں سے قابو میں نہیں آتے۔ اس کی وجہ شہد میں پائی جانے والی ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور وہ عمل بھی جس کے ذریعے سے اس کے شکری مالیکیولز پانی میں حل ہو کر بیکٹیریا کو نمی سے محروم کر دیتے ہیں۔ دوستو، شہد کو ناشتے میں 4 عدد باداموں کے ساتھ ہر روز استعمال کیا جائے تو دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک دوسری غذا کھجور بھی ہے۔ کھجور کے فائدے و ثمرات پر بہت ہی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے اکثر بکری کا دودھ پسند فرمایا ہے اور بعض اوقات گائے کا دودھ بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ اس میں شفا ہے اور اس کے گھی میں دعا کی تاثیر ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ دوستو، تجربات و تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جن علاقوں میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں وہاں کے لوگ ذہین، جسیم اور محنتی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر انسانی غذاؤں میں دودھ سے متعلقہ اشیاء کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے تو مجموعی عمر میں 6 سال تک کا اضافہ ممکن ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پسندیدہ غذا گوشت ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ سیرت طیبہ کی بہت سی کتابوں میں درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا اور خاص طور پر ران، دست، گردن، پٹ اور شانے کا بنا ہوا گوشت تو بہت ہی پسندیدہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید گوشت اور پرندوں کا گوشت بھی بے حد مرغوب تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق سفید گوشت یعنی مچھلی اور پرندوں کا گوشت سرطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے برعکس سرخ گوشت یعنی گائے کا گوشت سرطان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے مقام مرا زہران میں ایک خرگوش کو اس کے بل سے نکالا، میں نے اسے پکڑ کر حضرت ابو طلحہ حضرت کو دیا، انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کے 10 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ نے اسے قبول کر لیا اور بنوانے کے بعد اس میں سے کچھ ناول بھی فرمایا۔ عہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر عموماً گوشت خشک کر کے محفوظ کر لیا جاتا تھا، پھر اس گوشت کو بھون کر استعمال کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پسندیدہ غذا سرید ہے۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو شوربہ یا پتلی دال میں روٹی بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ نرم اور جلدی ہضم ہونے والا کھانا ہے۔ سرید کی ایک اور قسم بھی ہے جو میٹھی ہوتی ہے، اس کو حلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ستو، کھجور، دودھ اور گھی ملا کر بنایا جاتا ہے۔ دونوں قسم کا سرید آپ سب کو بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، کدو یا لوکی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے شوربے میں سے 2 انگلیوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے تھے۔